کاشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فیضان تجوید سے قرآنی رموز و اوقاف کے تعلق سے پڑھیں گے۔ کہاں پہ وقف کرنا چاہیے، کہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، کہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے، کہاں پہ وقف نہ کرنا ضروری ہے، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے جانیں گے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے ہم وہاں پہ وقف کرتے نہیں ہیں، وہاں پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، اور جہاں پہ وقف نہ کرنا ضروری ہے ہم وہاں پہ وقف کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ عز وجل قرآنی رموز و اوقاف کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 26، قرآنی رموز اوقاف کا بیان۔ سب سے پہلے دیکھیں، ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، یہ علامت آیت پوری ہونے کی ہے۔ جہاں پہ یہ علامت ہو، گول دائرے کی علامت ہو، یہ آیت پوری ہونے کی علامت ہے۔ اس وجہ سے اس علامت کو آیت کہتے ہیں، کیونکہ یہ علامت آیت کے پوری ہونے کی علامت ہے، اسی وجہ سے اس علامت ہی کو آیت کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں 5 لکھا ہوا ہے، اردو کا 5 لکھا ہوا ہے۔ یہ علامت آیت مختلف فی کی ہے، یعنی یہ آیت ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جہاں پہ یہ علامت ہو وہاں سمجھ جائیں کہ اس کی آیت ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میم لکھا ہوا ہے۔ جہاں پہ بھی قرآن پاک میں میم لکھا ہو یہ علامت وقف لازم ہے، یعنی وقف لازم کی علامت ہے۔ یہاں پہ وقف کرنا ضروری اور لازم ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ میم یہ علامت وقف لازم کی ہے، یہاں ٹھہرنا لازم ہے، ورنہ مفہوم عبارت بدلنے کا قوی اندیشہ رہتا ہے۔ جہاں پہ میم لکھا ہو اگر ہم وہاں پہ نہ ٹھہریں، اگر ہم وہاں پہ وقف نہ کریں تو مفہوم کے بدلنے کا قوی اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے تو، یہ علامت وقف مطلق کی ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں پہ تو لکھا ہو وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ نام بھی یاد رکھیں کہ تو کس کی علامت ہے، میم کس کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقف مطلق کی علامت ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے۔ جہاں پہ جیم لکھا ہو وہاں پہ آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ ٹھہرنا چاہیں تو بھی بہتر ہے، دونوں درست ہے، دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے، ٹھہرنا بھی جائز، نہ ٹھہرنا بھی جائز۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اس پر وقف کرنے کی اجازت ہے۔ اجازت ہے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ مجوز یعنی اجازت دی گئی ہے، نہ ٹھہریں تو بہتر ہے، اگر ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں کہ اس کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ زا وقف مجوز کی علامت ہے، لیکن یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں عند ضرورت یعنی ضرورت کے وقت وقف کرنے کی اجازت ہے۔ مرخص رخصت یعنی رخصت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جہاں پہ صاد لکھا ہو وہاں پہ وقف کرنے کی رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ضرورت ہو تو ٹھہر جائیں، ورنہ مت ٹھہریں۔ یہ علامت وقف ضعیف کی ہے، صاد وقف ضعیف کی علامت ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے آپ وصل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو وصل کے ساتھ پڑھیں، ہاں اگر ضرورت ہے تو ٹھہر سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے۔ قوف یہ علامت قیل علیہ الوقف کی ہے، کہا گیا ہے کہ اس پر وقف ہے۔ قیلہ کا معنی کہا گیا ہے، علیہ الوقف اس پر وقف ہے، ٹھیک ہے؟ قوف یہ علامت قیل علیہ الوقف کی ہے، اس پر وقف کر لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ وقف ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟
قاف پر ٹھہرنا وقف ضعیف ہے، نہ ٹھہریں تو بہتر ہے، اگر ٹھہر جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کاف، یہ علامت کذالک کی ہے، کذالک کا معنی ہے اسی طرح، کذالک یعنی اسی طرح، کاف یہ علامت کذالک کی ہے۔ اگر علامت وقف کے بعد واقع ہو، اگر کاف علامت وقف کے بعد واقع ہو، پہلے علامت وقف مذکور تھی، اس کے بعد کاف لکھا ہے تو وقف کے حکم میں ہے، تو بعد میں جو کاف لکھا ہے وہ وقف کے حکم میں ہے، کیونکہ پہلے علامت وقف مذکور تھی، اب کاف لکھا ہے، یعنی اسی طرح جس طرح پہلے وقف کیا گیا ابھی بھی وقف کرنا ہے۔ اور اگر علامت وصل یعنی لا وغیرہ کے بعد واقع ہو تو وصل کے حکم میں ہے، اگر علامت وصل کے بعد واقع ہو تو بھی معنی ہی ہوگا اسی طرح، یعنی وصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر علامت وقف کے بعد کاف مذکور ہو تو وقف کے حکم میں، اور اگر علامت وصل کے بعد کاف واقع ہو تو وصل کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قف، اسے قیف نہیں پڑھنا ہے، اسے بہت سارے حضرات قیف سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فعل امر ہے جس کا معنی ہے وقف کیجئے، اگر قیف پڑھیں گے تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ وقف کیجئے، لیکن یہ قیف نہیں ہے بلکہ قف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قیف فعل امر نہیں ہے، یہ قد یوقف کا مخفف ہے، یعنی کبھی یہاں پہ وقف کیا جاتا ہے، یہ صیغہ امر نہیں ہے، قیف نہیں ہے۔ اس پر اگر وقف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ قف لکھا ہو، قاف فا لکھا ہو، اگر وہاں پہ وقف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، البتہ وقف اختیاری بہتر نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ وقف اختیاری نہیں کرنا ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو مناسب یہی ہے کہ آپ وہاں پہ وقف نہ کریں، وقف اختیاری نہ کرنا بہتر ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو، سانس ٹوٹ رہی ہو تو پھر وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں۔ قف یہ قد یوقف کا مخفف ہے، یہ صیغہ امر نہیں، اس پر اگر وقف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، البتہ وقف اختیاری بہتر نہیں، مناسب نہیں۔ اس کے بعد ہے صل، یہ سل نہیں ہے، صل ہے، ٹھیک ہے، صاد کے فتحہ کے ساتھ، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یعنی کبھی یہاں پہ وصل کیا گیا ہے، قد کا معنی ہوتا ہے کبھی، ٹھیک ہے، قد کئی معنی کے لیے آتا ہے، ایک معنی ہے کبھی، تو قد یوصل کا مخفف ہے، یعنی کبھی یہاں پہ وقف کیا جاتا ہے، اس کا یہ مخفف ہے صل۔ یہ بھی صیغہ امر نہیں ہے، صل صیغہ امر نہیں ہے، سل نہیں ہے بلکہ صل ہے، یہ قد یوقف کا مقابل ہے۔ قد یوقف میں کیا تھا کہ وقف اختیاری نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں پہ یعنی جہاں پہ صل لکھا ہو وہاں پہ وصل اختیاری نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ صل لکھا ہو وصل اختیاری نہیں کرنا چاہیے، ہاں وہاں پہ اگر آپ وصل کر لیں تو حرج نہیں، لیکن مناسب یہی ہے کہ آپ وہاں پہ وصل نہ کریں بلکہ وقف کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صلی، یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، جہاں پہ صلی لکھا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وصل بہتر ہے، وصل اولا ہے۔ صلی یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، یہاں بوجہ تعلق لفظی کے وصل ہی کرنا چاہیے، لفظی تعلق کے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وصل کرنا ہی چاہیے۔ یہ اگرچہ وقف حسن کی علامت ہے، صلی اگرچہ وقف حسن کی علامت ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد یہاں اعادہ ضروری ہے، اگر صلی میں وقف کریں گے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اعادہ ضروری ہے۔ صلی یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، یہاں بوجہ تعلق لفظی کے وصل ہی کرنا چاہیے۔ یہ اگرچہ وقف حسن کی علامت ہے، صلی اگرچہ وقف حسن کی علامت ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد یہاں اعادہ ضروری ہے، پھر سے پڑھنا ضروری ہے۔ لا یہ لا وقف علی کا مخفف ہے، یعنی یہاں پہ وقف نہیں، لا وقف علی، یہاں پہ وقف نہیں کرنا ہے، یہ وقف قبیح کی علامت ہے، جہاں پہ لا لکھا ہو تو وہ وقف قبیح کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا ضروری ہے، جہاں پہ لا لکھا ہو وہاں پہ ملا کر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ایسی جگہ وقف کرنے سے قباحت لازم آئے گی، جہاں پہ لا لکھا ہو اگر ہم وہاں پہ ٹھہر جائیں تو قباحت لازم آئے گی، اسی وجہ سے اس پر وقف ناجائز ہے،
لا پر وقف کرنا ناجائز ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قوف کے اوپر لا لکھا ہے، اگر قوف کے اوپر لا لکھا ہو تو وہاں پہ کیا کرنا ہے اور یہ کس کی علامت ہے؟ یہ وقف مختلف فی کی علامت ہے۔ جہاں پہ قوف کے اوپر لا لکھا ہو یہ وقف مختلف فی کی علامت ہے، یعنی یہاں پہ وقف کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ قیل لا وقف علیہ کا مخفف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ قوف اور اس کے اوپر لا لکھا ہو تو یہ قیلا لا وقف علی کا مخفف ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، اس جگہ پر وقف نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ جہاں پہ قوف کے اوپر لا لکھا ہو تو بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ وہاں پہ وقف نہ کیا جائے، اگرچہ یہاں پہ اختلاف ہے اور آپ جانتے ہیں اختلاف سے بچنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر گول دائرہ ہو اور اس کے اوپر لا لکھا ہو، یعنی علامت آیت کے اوپر اگر لا لکھا ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو آیت لا کہتے ہیں۔ اگر گول دائرے کے اوپر لا لکھا ہو تو اسے آیت لا کہتے ہیں۔ یہاں وقف کبھی نہیں ہے، یہاں پہ وقف کرنا برا نہیں ہے، قبیح نہیں ہے، بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی اس لیے یہاں پہ وقف کرنا جائز ہے۔ اگر گول دائرے کے اوپر لا لکھا ہو آیت کے مکمل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وقف کرنا ٹھہرنا جائز ہے، البتہ بوجہ محل وقف نہ ہونے کے وصل بہتر ہے، کیونکہ یہ محل وقف نہیں ہے، اگرچہ آیت مکمل ہو چکی ہے لیکن یہ محل وقف نہیں ہے جس کی وجہ سے اوپر لا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بوجہ محل وقف نہ ہونے کے وصل بہتر ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد اعادہ نہ کرنا چاہیے۔ اگر وقف کر لیا کیونکہ وہ آیت مکمل ہو رہی ہے اور وہاں پہ اس نے وقف کر لیا تو اب ضروری نہیں کہ وہ اعادہ کرے، اعادہ نہ کرنا چاہیے، پیچھے سے ملا کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ مع یہ وقف معانقہ کی علامت ہے، مع جو ہے یہ وقف معانقہ کی علامت ہے۔ قرآن مجید کے حاشیے پر معانقہ کا مخفف مع لکھا ہوتا ہے۔ حاشیہ کسے کہتے ہیں؟ جو سائٹ میں کچھ جگہ باقی رہتی ہے اسے حاشیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مع جو ہے یہ وقف معانقہ کی علامت ہے، قرآن مجید کے حاشیے پر معانقہ کا مخفف مع لکھا ہوتا ہے، اور درمیان آیت میں 2 جگہ 3 نقطے مرسوم ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ جو آیت ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ دیکھیے لا ریبہ کے بعد 3 نقطے، اس کے بعد فیہ کے بعد 3 نقطے، ٹھیک ہے، ریبہ کے بعد 3 نقطے ہیں اور فیہ کے بعد بھی 3 نقطے ہیں۔ تو یہ جو ہے وقف معانقہ کی علامت ہے، اور درمیانی آیت میں 2 جگہ 3 نقطے مرسوم ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب وقف معانقہ کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ وقف معانقہ کا حکم یہ ہے کہ نہ دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے اور نہ ہی دونوں جگہ وصل کرنا چاہیے، بلکہ وصل اول وقف ثانی یا وقف اول وصل ثانی کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پہ جیسے ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو نہ تو دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے، یعنی لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دونوں جگہ وقف بھی نہیں کرنا چاہیے، دونوں جگہ وصل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پہلے یعنی لا ریب فیہ اگر آپ نے وصل اول کیا تو وقف ثانی کریں، اگر آپ نے وقف اول کیا تو وصل ثانی کریں۔ وصل اول سے مراد پہلے کو ملا کر پڑھنا، اور وقف ثانی مراد بعد کو الگ پڑھنا، جو دوسرا ہے اس سے الگ پڑھنا، الگ سے پڑھنا۔ دیکھیے اگر ہم وصل اول وقف ثانی پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے لا ریب فیہ، اس کا کہیں گے ھدی للمتقین، فیہ پر ہم وقف کریں گے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم وقف اول کریں گے وصل ثانی کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے لا ریب فیہ لا ریب، اگر ہم وقف اول کریں گے تو کہیں گے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سمجھیں اگر ہم
لا ریب پر وقف کر رہے ہیں تو پھر فیہ ھدی للمتقین دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. اگر ہم ریب پر وقف نہیں کر رہے ہیں، ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو فیہ پر وقف کریں گے. ٹھیک ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. نیز وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید میں حاشیے پر لکھا ہوتا ہے، وقف النبی لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسے موقع پر وقف کرنا مستحب ہے. جہاں پہ وقف النبی لکھا ہو وہاں پہ وقف کرنا، ٹھہرنا بہتر ہے، مستحب ہے. وقف منزل، اس کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں. وقف منزل کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں. اس جگہ پر وقف کرنا مستحب ہے. وقف منزل میں وقف کرنا مستحب ہے. اس کے بعد ہے وقف غفران. یہ بھی قرآن مجید کے حاشیے پر لکھا ہوا ہوتا ہے، وقف غفران. ایسی جگہ وقف کرنے سے معنی کی وضاحت اور سننے والے پر بھی بشاشت پیدا ہوتی ہے. اگر وقف غفران پر آپ وقف کریں گے تو معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے، معنی پورا واضح ہو جاتا ہے، اور سننے والے کے چہرے میں بشاشت پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو وقف غفران کہتے ہیں. یہاں وصل سے بہتر وقف ہے، یہاں وقف بہتر ہے. جہاں پہ وقف غفران لکھا ہو وہاں پہ وقف کرنا وصل سے بہتر ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں، یہاں وصل سے وقف بہتر ہے. وقف کفران، کفران انکار سے بنا ہے، کفر سے بنا ہے کفران. یہ حاشیہ پر ایسی جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں وقف کرنے سے خاص قسم کی قباحت پیدا ہوتی ہے. جہاں پہ وقف کرنے کی وجہ سے خاص قسم کی قباحت پیدا ہوتی ہو، برائی پیدا ہوتی ہو، وہاں پہ وقف کفران لکھا ہوا ہوتا ہے. جس کو معنی جاننے والا ہی خوب سمجھ سکتا ہے. جو معنی جاننے والا ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پہ کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے وقف کرنے کی وجہ سے. بلکہ اگر سامع ایسے معنی کا عقیدہ کرے تو موجب کفر ہے. یعنی ایسی جگہ پہ ٹھہرا جہاں پہ معنی جو ہے برا پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، معنی میں قباحت آ رہی ہے، اور ایسا عقیدہ بن رہا ہے، اس طرح کا معنی بن رہا ہے کہ اگر بندہ اس معنی کا اعتقاد رکھے تو بندہ کافر ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. بلکہ اگر سامع سننے والا ایسے معنی کا عقیدہ کرے تو موجب کفر ہے، کفر کا سبب ہے. لہٰذا ایسے موقع پر وقف نہ کرنا چاہیے. جہاں پہ وقف کفران لکھا ہو وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وصل کرنا چاہیے، ملا کر پڑھنا چاہیے. سین، یہ علامت سکتہ کا اختصار ہے. سکتہ کی علامت کا اختصار ہے. سکتہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی آواز رک جائے، سانس جاری رہے، سانس جاری رہے، آواز بس رک جائے. جہاں پہ سین لکھا ہو وہاں پہ آواز کو روک دیں، سانس جاری رہے، پھر آگے سے پڑھیں. ٹھیک ہے. السجدہ، قرآن کریم کے حاشیہ اور آیت پر السجدہ لکھا ہوتا ہے. یہاں سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے. تقریباً پورے قرآن پاک میں 14 آیت سجدہ ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے. مدنی مشورہ، سجدہ تلاوت کا طریقہ اور احکام جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد الیاس القادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے تلاوت کی فضیلت کا مطالعہ فرمائیں. امیر اہل سنت کی کتاب ہے، ایک رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت. اب اس کا مطالعہ کریں. اس میں تلاوت کے بارے میں کس طرح تلاوت کرنا چاہیے، کیا آداب ہیں، سجدہ تلاوت کس طرح کرنا چاہیے، وہ سب مذکور ہے. تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں گے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.